السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاؤوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کے علماء، بریلی دھرم کے گرو اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، ان سے عوام کو بدظن کرانے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کلپ تیار کر رکھی ہیں اور امیجز بنا رکھے ہیں، جس میں علماء دیوبند کی عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے، غلط عقیدے منسوب کر کے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند کی یہ گندے عقیدے ہیں، ان کے ایسے عقیدے ہیں، ان کی یہ عبارتیں ہیں، ان عبارتوں کی وجہ سے فلاں فلاں کافر ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے بتا کر عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اسی جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے ہم آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جھوٹ یہ بریلوی کی طرف سے بولا جا رہا ہے، ہم نے یہ امیج ڈاؤن لوڈ کیا ہے نیٹ سے۔ عنوان ہے علماء دیوبند کے فتویٰ سے اسماعیل دہلوی کافر، گنگوہی فتویٰ سے تمام دیوبندی کافر۔ یہ facebook.com ہے، فکر رضا۔ کوئی عام آدمی پڑھے گا تو پڑھ دے گا فکر رضا پاگل، لیکن ہم ویسا کام نہیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں فکر رضا پیج، اس کے بعد ایک ڈنڈا کھینچا ہوا ہے۔ بہرحال اس ویب سائٹ سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ اس نے کیا گھٹیا کام کیا کہ ایک طرف المحنت علی المفنت یعنی عقائد اہل سنت دیوبند کی عبارت کو نقل کیا، اور دوسری طرف مولانا اسماعیل دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو نقل کیا، جسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور مولانا اسماعیل دہلوی نے یہ عقیدہ لکھا ہے، جس کی روح سے مولانا اسماعیل دہلوی کافر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھیں مولانا رشید احمد گنگوہی جو کہ دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی ایک نیک انسان ہے، ان کی کتاب تقویۃ الایمان ایک اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے، ہر ایک اپنے پاس رکھنے کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے جو مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ دیوبندیوں نے مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر کہا، اس لیے وہ خود کافر ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا اس کے مضمون کا خلاصہ۔ اب وہ عبارت کیا ہے جو اس نے نقل کی ہے؟ دیکھیں، عقائد علماء اہل سنت دیوبند یعنی المحنت کی عبارت نقل کی ہے۔ علماء عرب نے سوال کیا تھا، صفحہ نمبر 54 پہ لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء دیوبند نے کہا کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا عقیدہ۔ یقیناً اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم پر اتنا ہی ہے صرف جتنا کہ ایک بڑے بھائی کا مرتبہ ہوتا ہے، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ ایسے کہنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ صرف بڑے بھائی کی طرح کہنا یہ گستاخی ہے، کفر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب دیکھیے تقویۃ الایمان کی عبارت اس نے یہ نقل کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امامزادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ اتنی ہی عبارت اس نے نقل کی ہے۔ دیکھیے اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ بس اتنا ہی ہے جتنا کہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے، تو ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس لیے ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح ہونی چاہیے۔ دیکھیے جھوٹ کیا بولا۔ علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا اس بات کا قائل ہو کہ نبی علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے، ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جتنے کی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ نے جو تقویۃ الایمان کی عبارت سنی ہے، کیا اس میں ایسی عبارت آپ نے سنی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم پر صرف اتنی ہے جتنے کہ بڑے بھائی کی ہے؟ نہیں سنی نا؟ نہیں۔ معلوم ہو کہ یہاں پر ڈنڈی مارا گیا ہے، دھوکے سے کام لیا گیا ہے، عبارت کا غلط مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اب صحیح مطلب کیا ہے آپ سنیں۔ ویسے تو ہم نے اس عبارت پر مکمل تفصیلی ویڈیو بنا دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، پوری عبارت ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ لیکن مختصر طور پر آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے تقویۃ الایمان میں ایک باب ہے شرک فی العبادہ،
عبادت میں شرک، اس کو عنوان سے ایک حدیث لائی گئی ہے۔ اس حدیث کا ٹکڑا ہے، آخری ٹکڑا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ اس حدیث کا مطلب اور فائدہ لکھنے کے بعد لکھتے ہوئے آگے لکھتے ہیں مولانا اسماعیل دہلوی کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امامزادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے، اس میں صرف نبی کی قید نہیں ہے یا ہمارے آقا کی قید نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں جس کا ذکر ہوا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، امام ہو، امامزادہ ہو، تمام کے تمام اللہ کے مقرب بندے۔ بریلوی کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضور کو اپنا بڑا بھائی کہا، بالکل جھوٹ بولا گیا۔ یہاں پر صرف حضور کی قید نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں ان تمام کا ذکر ہے، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں۔ بتلانا کیا ہے؟ وہ سب انسان ہی ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات، وہ بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تیسری بات، وہ عاجز ہیں، ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ 3 بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات، چونکہ انسان ہے تو انسان ہونے کی بنا پر سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوئے اور ہمارے بھائی، یہ چوتھی بات۔ جب 4 بات ہو گئی کہ انسان ہیں، بندے ہیں، عاجز ہیں اور بھائی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بھائی کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں آگے بتا دیا مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، ان میں کون؟ صرف نبی نہیں بلکہ ان میں آ گئے نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، پیر بھی آ گئے، جن کا ذکر ہوا تمام کے تمام ہو گئے، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کسی کرنی چاہیے نہ خدا کسی۔ کتنا واضح جملہ ہے۔ بتلانا کیا ہے کہ اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں، انسان، وہ نبی، ولی، شہید، یہ تمام کے تمام انسان ہیں، بندے ہیں، عاجز ہیں، انسانی ناطے ہونے کے اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں، لہٰذا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جب خدا نہیں ہوئے تو ان کی تعظیم بھی خدا کی طرح نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی تعظیم بندوں کی طرح ہونی چاہیے، ان کی تعظیم انسانوں کی طرح ہونی چاہیے۔ اب انسانوں میں چونکہ کسی کا مرتبہ بڑا ہے، کسی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اسی کو فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر مولانا اسماعیل دہلوی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو عام انسان ہو گئے، ہم سے بڑے ہمارے پیر ہو گئے، ان سے بڑے ان کے ولی ہو گئے، ان سے بڑے امام زادے ہو گئے، ان سے بڑے امام ہو گئے، ان سے بڑے شہید ہو گئے، ان سے بڑے نبی ہو گئے، ان سے بڑے نبی الانبیاء ہو گئے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مرتبہ ہوگا اسی مرتبے کے اعتبار سے ان کو مرتبہ دو، ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کائنات میں سب سے بلند ہے، ان کی تعظیم تو سب سے الگ جدا گانا ہونی چاہیے۔ جب اس کا یہ مفہوم ہے تو یہ بتانا کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی کہا رہا، صرف اپنے بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ معنی مفہوم غلط ہوا کہ نہیں؟ جی، بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مقرب بندے ہیں، چاہے وہ ہمارے آقا ہوں یا ہمارے پیر ہوں یا عام ولی، عام نبی، تمام کے تمام چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اس لیے ان کی تعظیم اللہ کی طرح نہیں ہونی چاہیے بلکہ بندوں کی طرح ہونی چاہیے۔ انسان ہے اور انسان کا بھائی ہوتا ہے انسانی ناطے میں، اس لیے انسانوں کی طرح تعظیم ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرتا ہے اس طرح احترام ہونا چاہیے، اس میں تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو معنی و مفہوم کچھ تھا، لیکن ان بریلویوں نے اپنے جاہل عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، علماء حق علماء دیوبند سے وزن کرنے کے لیے غلط سلط معنی و مفہوم بیان کر کے ان کو ٹھگ دیا، بیان کر دیا۔ اب اگر ان کو کافر بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھیں۔ یہاں پر اگر یہ کہہ دیا کہ وہ بڑے بھائی ہیں تو ان کو تکلیف ہو گئی اور کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ چلیے ہم دکھاتے ہیں بریلوی مذہب کے گھر سے کہ یہ بریلوی دھرم کی تفسیر ہے، تفسیر نعیمی، جلد نمبر 7، پارہ نمبر 7، سورہ انعام کی تفسیر، جو ہمارے پاس نسخے کے اعتبار سے صفحہ نمبر 606، آیت نمبر 97-98 کی تفسیر میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے۔
رب نے یہ کمال دکھلایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق، پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی ہیں، سارے انسان اس رشتے سے بھائی ہیں۔ ابو جہل کو حضور سے جوڑا، فرعون کو حضرت موسیٰ سے جوڑا، تب کوئی انہیں گستاخی نظر نہیں آئی۔ پھر آگے مزید کہہ دیا کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی ہیں۔ سارے میں کون آ گئے؟ نبی بھی آ گئے، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، فرعون بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، حضور بھی آ گئے، اور پھر آگے کہہ دیا سب بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں پر فرعون کو حضور کا بھائی، فرعون کو حضرت موسیٰ کا بھائی کہا گیا، ابو جہل کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہا گیا، گستاخی نظر نہیں آئی۔ پھر آگے لکھا کہ ان میں بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہیے۔ بھائی فرعون بھی انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان، دونوں بھائی بھائی ہو گئے، تو ان کی تعظیم بھی بھائیوں کی طرح ہونی چاہیے۔ ابو جہل بھی انسان، حضور پاک بھی انسان، یہ دونوں انسانی ناطے سے بھائی بھائی ہو گئے، تو ان کی بھی تعظیم ایسی ہونی چاہیے۔ اب بتائیے اگر وہاں پر آپ کو کفر نظر آ رہا تھا اور کفر ثابت کرنے کے لیے اتنی لمبی آپ کو چھلانگ لگانی پڑی، یہاں پر اتنا صاف صاف لکھا ہوا نظر نہیں آتا؟ اگر کفر کا فتویٰ لگانے کا شوق ہے تو اپنے مذہب کے مولوی پر لگاؤ، تفسیر نعیم کے مصنف پر لگاؤ کہ اس نے ابو جہل کو حضور سے کیسے ملایا اور سب کو انسانی رشتے سے بھائی بھائی قرار کیوں دیا۔ اگر ہمت ہے تو ایسا کرو، نہیں تو جھوٹ بولنا بند کرو۔ معزز ناظرین، امید ہے سچائی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، پوری حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے سلسلے میں، اس تفسیر کے سلسلے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے، تفصیل کے طور پر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ کو یہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔